أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین یا رب العالمین. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم علمنی الکتاب والحکمہ وفقہنی فی الدین. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی تجوید کی تھیری کو پھر سے شروع کریں گے. ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، اور قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہمیں کہاں سے ملتی ہے، اس کی فرضیت کہاں سے ثابت ہوتی ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا. انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ریکیپ لیتے ہوئے آگے ہم چلیں گے پھر، اور ہم دیکھیں گے کہ تجوید میں کیا کیا شامل ہے، تجوید کے وہ کون سے 4 اہم رکن ہیں جن کو کرنے کے بعد، جن پر عمل کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجوید کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے، آج آپ لوگ سب لوگ، حالانکہ کلاس 15 منٹس میں نے لیٹ شروع کی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ صرف 2 اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تک. دیکھیں، میں آپ کو بارہا دفعہ کہہ چکی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور اگر آپ اس ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایڈوانس میں آپ کو ٹائم بتایا جاتا ہے، اور ٹائم پہ نہ آنا دراصل آپ اس علم کی توہین کرتے ہیں. جہاں تو آپ لوگوں کو کلاس کا ٹائم معلوم نہ ہو، دن معلوم نہ ہو، تو پھر لیٹ جوائن کرنے کا کوئی مقصد یا کوئی تک بنتی ہے. لیکن اگر سب کچھ ہونے کے باوجود ٹائم پر کلاس نہیں جوائن کی جائے گی تو پھر کلاس تو ہم لوگ روکیں گے نہیں، لیکن جو کچھ آپ لوگ مس کر دیں گے وہ آپ لوگوں کا ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا یا اچھا کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات، ابتدا اور وقف کے قواعد کے ساتھ ادا کرنا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیوں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ علم قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر یہ کہ ہر حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس علم کا ہونا بہت ضروری ہے.
اسی طرح تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا فرض ہے، واجب ہے ہم پر، اور سب کو باقی اس کے تمام جو قواعد ڈیپ ڈاؤن ہیں یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی سیکھ کر آگے باقی لوگوں کو سکھانے کا کام کرتے ہیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تجوید کا حکم قرآن پاک میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی رتل کا معنی صاف صاف اور الگ الگ کرتے ہوئے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آگے چلتے ہیں اور آگے ہم دیکھیں گے کہ تجوید کے جو ارکان ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تجوید کے ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن، یعنی کہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کے علم کو یا جن کا جاننا انفیکٹ تجوید کہلاتا ہے یا تجوید کا علم کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے حروف کے مخارج کو جاننا، مخرج یعنی کہ وہ حرف ایگزیکٹلی کہاں سے نکلتا ہے، ہمارے منہ یا حلق کے کس حصے سے اس حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس مخرج، اس جگہ کو، اس ادائیگی کو جاننا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری چیز کیا آتی ہے کہ حروف کی صفات کو پہچاننا۔ اب صفات کیا ہوتی ہے؟ صفات ہوتی ہے جیسے میں آپ کو اکثر بولتی ہوں یہ قلقلہ ہے، یہاں پر حرف کو ہلا کر پڑھنا ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس حرف کی ایک صفت ہے۔ اسی طرح میں کہتی ہوں کہ غنہ کرنا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اس حرف کی صفت ہوگی، اس پہ غنہ کرنا۔ پھر میں کہتی ہوں کہ فلاں حرف موٹا پڑا جائے گا، مستعلیہ ہے، یہاں پر آپ کی زبان پیچھے سے اوپر اٹھنی چاہیے، تو موٹا کر کے پر کر کے اس کو پڑھنا کیا ہو گیا؟ وہ اس کی صفت ہو گئی۔ تو ہر حرف کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ الف با تا سا، ان سب کی کوئی نہ کوئی صفت ان کے اندر موجود ہے، تو اس کی صفت کو پہچانتے ہوئے اس کے مطابق اس کو ادا کرنا یہ تجوید کے علم کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح حروف کے تمام احکامات کو جاننا۔ اب وہ احکامات کیا ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا مدات کو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ مستعلیہ کون سے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا قلقلہ کون سا ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ میم اور نون کے احکامات کون کون سے ہوتے ہیں، جیسے اقلاب کا قاعدہ ہم نے دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ نون میں اور ادغام کا قاعدہ ہے، پھر ہم نے دیکھا اخفا کا قاعدہ۔ یہ تمام احکامات، ان کا علم جو ہے یہ بھی تجوید کے علم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح پھر ان تمام چیزوں کو جو ہم پڑھ کر سمجھیں گے اور سمجھ کر اس علم کو پختہ کریں گے، پھر اس علم کو، ان تمام قواعد کا، اپنی زبان کو ان چیزوں کا کی درست ادائیگی کا عادی بنانا۔ جیسے دیکھیں ہماری اردو میں ہم عام ہر چیز بالکل پلین اور ایک ہی پچ پر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا اردو میں، ہم کاف اور قاف میں کوئی فرق نہیں کرتے، کینچی کو بھی کینچی بول دیتے ہیں، کتے کو کتا بول دیتے ہیں، دونوں کاف ایک جیسے، لیکن لکھنے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کون سا قاف ہے کون سا کاف ہے۔ لیکن عربی میں یہ فرق ہی ہمیں سننے میں بتاتا ہے کہ دراصل ہم وہ لفظ کیا مطلب ہے ہمارا، ہم قلب دل والا قلب بول رہے ہیں یا قلب کاف کتے والا قلب بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان چیزوں کا فرق ہماری پروننسیشن سے، ہماری زبان کی درست ادائیگی سے پتہ چلے گا، اور اسی سے معنی بھی فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے تلاوت کرنی ہے نا۔ جب اردو میں ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو وہ تلاوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کنورسیشن۔ لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر ہم عربی ٹیکسٹ میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور تلاوت کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کی تجوید کے ساتھ ادائیگی کی جائے۔
اور یہ جب ہم تجوید کے ساتھ ادائیگی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان کو ہر حرف کے مخرج کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کو اس کی صفت کے مطابق ادا کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ہماری زبان سے ان تمام احکامات کی ادائیگی بھی خوبصورتی سے ہونی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کے لیے، جس کو اپنی روزمرہ تلاوت میں شامل کرنے کے لیے اور اپنی زبان کو اس کے مطابق مہارت دینے کے لیے ہم تجوید کے اس علم کو ایک تھیری کے طور پر، ایک سبق کے طور پر اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور باقی جب کیسے ہوگا، ادائیگی کا عادی کیسے بنے گا؟ جب ہم ان تمام چیزوں کو جو ہم اس وقت اس طرح لکھا ہوا پڑھیں گے اس کو پریکٹس میں بھی شامل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کیا ہوگی، اس طرح سے ہم نے اس چیز کو اپنے زبان کو عادی بنانا ہے۔ ابھی بھی جو میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ مخارج پر اب آپ لوگوں نے توجہ دینی ہے، یہ توجہ صرف سننے سے نہیں ہوگی، یہ توجہ سننا اور پھر پریکٹس کر کے بار بار اس کو خود سے ادا کرنے کی کوشش کرنا، ان دونوں کا کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ یہ دونوں عمل کو، دونوں پریکٹسز کو اپنے عمل میں نہیں لے کر آئیں گی تب تک آپ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گی اس کو آپ اپلائی بھی کریں گی، اس کی آپ پریکٹس بھی کریں گی، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ روز اپنے آپ کو ٹائم دیں گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ تلاوت کرتے ہوئے یا آپ اس کو میری جو بھی میں آپ کو آڈیو بھیجتی ہوں اس کو بار بار سن کر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی چیز کیسے ادا کی گئی ہے، کون سا حرف کس طرح نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو کیا ہوا، مخرج کو جاننا ہے، حرف کی صفات کو پہچاننا ہے، تمام احکامات کا علم حاصل کرنا ہے، اور پھر ان تینوں چیزوں کو اپنی زبان میں عمل کی صورت میں ڈھالنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئے تجوید کے وہ چاروں ارکان جو مل کر تجوید کا علم بناتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں گے آج کہ حرکات کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹوٹلی جو ہمارے پاس حرکات ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتی ہیں پڑی حرکات، ٹھیک ہے، جن کو ہم کیا بولتے ہیں، زیر زبر پیش، ان کو لمبا نہیں کھینچا جاتا، ٹھیک ہے، یہ بغیر کھینچے ادا کی جاتی ہیں، یہ پڑی حرکات، جیسے زبر ہے، ٹھیک ہے، جیسے زیر ہے، جیسے پیش ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیش اور یہ زیر، یہ تینوں جو ہیں یہ تینوں پڑی حرکات ہیں، اور ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ بغیر کھینچے ادا کی جاتی ہیں، تیزی سے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ٹھیک ہے؟ اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی۔ پھر دوسری کون سی ہے، کھڑی حرکات، یعنی کہ کھڑا زیر، کھڑی زبر اور الٹا پیش، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہے، یہ دیکھیں، کھڑا زیر، الٹا پیش اور کھڑا زبر، یہ کیا ہوگی، یہ کھڑی حرکات۔ تو ان کو کیا کریں گے، یہ دو حرف برابر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے۔ انہیں کیسے ادا کیا جاتا ہے، دو حرف برابر کھینچ کے، حمزہ کھڑی زبر آ، ٹھیک ہے، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او،
اب آپ فرق دیکھیے، آ ای او، آ ای او، ٹھیک ہے، فرق ہو گیا ان میں. ایک تھا زبر زیر پیش تیزی سے ادا ہوئی بغیر کھینچے، اور دوسری ہے کھڑی حرکات، کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، اور ان کو کریں گے آ ای او، ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہوگا، اسی طرح کیا ہوتا ہے تنوین، ٹھیک ہے. تنوین کیا ہوتی ہے، دو پیش، دو زبر اور دو زیر، یہ اور یہ کیا ہے، یہ ہوتی ہے تنوین. ان میں اس کو ادا کرنے کی آپ وہ ہے، اس میں اینڈ میں نون کا آواز آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں چھپا ہوا نون ہوتا ہے. حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان بغیر کھینچے ہوگا، لیکن پڑھتے ہوئے اس کی ادائیگی نون کی آواز پر ہوگی، ان، ٹھیک ہے، چھپا ہوا نون ہوتا ہے اس تنوین میں. اسی لیے دیکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد ایک جیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایک چیز اور ہے، وہ کیا ہے، جزم، ٹھیک ہے. جزم کیا ہوتا ہے، سکون کی علامت، جہاں پر آ کر آواز رک جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اگر دیکھیں حمزہ کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے کوئی حرف ہے تو وہ کیا ہوگا، رک گئی آواز، ٹھیک ہے. یا پھر حمزہ زبر با کے اوپر جزم تو کیا بن گیا اب، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اس سے آگے کیا ہے، ایک حرکت تشدید ہے، ٹھیک ہے. یہ علامت ہے، دراصل یہ حرکت میں اس کو نہیں کریں گے، یہ حرکات اور علامات آپ سے کہہ لیں، یہ بھی علامت ہے، جزم اور تشدید بھی علامت ہے، مد یہ بھی علامات ہیں. یہاں سے لے کر جزم سے لے کر تشدید اور یہ مد، یہ تمام علامات ہیں جن کے اوپر کوئی نہ کوئی قواعد جو ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی احکامات وہاں پر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. جیسے دیکھیں جب حروف قلقلہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر جزم ہوتی ہے، اس وجہ سے حروف قلقلہ کی وہ یعنی کہ کتب جدین، کاف، طا، با، جیم اور دال، ان کو ادائیگی کے وقت جھٹکے کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں. تو جب جزم کی علامت اوپر ہوگی تو اس کے اوپر قلقلہ کا قاعدہ آئے گا کچھ خاص حروف پر، ٹھیک ہے. اسی طرح تشدید ایک علامت ہے، جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر دو حروف ایک ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. انا ہم بولتے ہیں انا، تو نون کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے. اگر ہم اس کو کھول کر دیکھیں نا تو یہاں پر دو نون ہے، ایک نون پہلا نون جزم کے ساتھ ہے ان، اور پھر دوسرا نون زبر کے ساتھ ہے نا، ان نا، ٹھیک ہے. تو اس کی ڈبل ادائیگی ہوگی، ایک دفعہ جزم کے ساتھ اور دوسری دفعہ متحرک، یعنی کہ اس کے اوپر جون سی بھی حرکت ہوگی، چاہے وہ زبر ہے، چاہے وہ زیر ہے، چاہے وہ پیش ہے، اس کے ساتھ پھر ہم اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے. اور پھر مدات، ایک ہوتی ہے بڑی مد اور ایک ہوتی ہے چھوٹی مد. چھوٹی مد جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو 4 حرکت یا پھر 5 حرکت برابر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح جو بڑی مد ہوتی ہے جس کو مد لازم بھی بولا جاتا ہے، اس کو 6 حرکت برابر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ تمام قواعد آپ میں سے جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب ایک دفعہ پڑھ کر آ چکے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ریویژن ہوگی اور اس کے بعد آپ کو یہ ازبر ہو جانے چاہیے آپ کی ٹپس پر. اور نئے اسٹوڈنٹس مجھے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جب اس کو ایک دفعہ سے گزریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کو اپلائی کرنا
اس کو سمجھنا اور قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یہ آئے گی یہ کس وجہ سے آ رہی ہے آپ لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اگر یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ مجھ سے کر سکتے ہیں. اینی کوشچن؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں آپا سب کلیئر ہو گیا ہے، سمجھ آ گیا سب. ٹھیک ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنے قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے میں آپ کا سبق سن لیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا اگلا سبق بھی پھر کریں گے. جی جی آسما جی آپ آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. احسنتی، بارک اللہ فیک. آپ نے بہت اچھا پڑھا آسما، آج آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی پریکٹس کی ہے یہ. جزاک اللہ. بارک اللہ. جی مسفرہ آپ آ جائیں بیٹے. جی پڑھو. جی جی پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل رسول. بالرسل بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاباش مسفرہ، بہت اچھا پڑھا. دو جگہ پہ صرف دیکھیے گا. وقالو قا، میں نے آپ کو کہا تھا نا قا نہیں بولنا، قا الف مدہ بھی مستعلیہ موٹا پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، پور پڑھیں گے اس کا بھی. وقالو بولیے. وقالوا قالو قالو تھوڑا سا اور پور کیجیے. قالوا اور دوسرا بل لعنہم اللہ، پڑھیے بل لعنا لعنا. کون سی آگے غلف کے بعد دیکھیے اگلی آئے. بل لعنهم
لعنهم بل اللہ. بل لعنهم بل لعنه- بل 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 لعنهم الله ٹھیک بكفرهم ٹھیک ہے، شاباش، ٹھیک ہو گیا. جی فاطمہ، اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس قدس. قدس ہم، أفكلما جاءكم رسول ہم، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ٹھیک ہے، شاباش. ایک بات کا دھیان رکھیے گا بیٹے، جب بھی آپ الف مدہ، واؤ مدہ یا کچھ بھی بولتے ہیں نا، اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی آپ نے یہاں پہ بھی آپ نے یہ دیکھیں، آپ پڑھ رہی ہیں نا یہاں پہ ٹھہرے، وقفینا نا، بس اتنا کرنا ہے. وقفینا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ لمبا نہیں کرنا بہت زیادہ. اسی طرح وَأَيَّدْنَاهُ، بس اتنا لمبا. اسی طرح یہاں پہ آپ جہاں پہ جو پڑھتی ہیں قلوبنا غلف، بس اتنا لمبا، ٹھیک ہے؟ الف مدہ، واؤ مدہ یا وقالو، بس اتنا لمبا. دو حرکت برابر لمبا کرنا ہے آپ نے. جتنا 2 ورڈز کو بولنے میں ٹائم لگتا ہے نا، بس اتنا لمبا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک باقی ہے. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے، شاباش. آپ کے ساتھ نادیہ جی ہیں یا وہ الگ سے سائن آن ہوں گی؟ وہ الگ سے ہوں گی. چلیں ٹھیک ہو گیا. یہ گلیکسی A17 کون ہے؟ یہ گلیکسی A17 کون ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاید میں ہوں، میرا یا آپ کہہ رہی ہیں؟ آپ ہیں تو آپ نے نام نہیں چینج کیا، آپ کے فون کا ہی نام آ رہا ہے. چلیں اب آپ کر دیں، میں نے ویسے لاسٹ ٹائم تو کیا تھا چینج. نادیہ بول رہی ہے نا؟ جی نادیم. اوکے ٹھیک ہو گئے. چلیں نادیہ جی، چلیں آپ کا بھی چلیں آپ سنا دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جی اب آپ فون ہے تو آپ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ دوبارہ دیکھیے. واہ، وَأَيَّدْنَاهُ ان کے اوپر کیا ہے بیٹی؟ وَأَيَّدْنَاهُ جی 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 شاباش. وَأَيَّدْنَاهُ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم
وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارک اللہ نادیہ. نادیہ آپ کو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بیچ بیچ میں آپ کے مخرج کافی اچھے ہیں، تو آپ اب ان چیزوں پہ بھی فوکس کریں جو اب مطلب مزید آگے اپنے آپ کو پالش کریں. جیسے دیکھیں آئین کا مخرج ہے نا، آئین اور حمزہ میں فرق ہونا چاہیے نا، تو اب آئین اور حمزہ میں فرق کر کے پڑھیے. جیسے بل لعانا، لعانا آئین کی آواز نہیں کریں، لعانا نہیں کریں گے. لعانا بولیں گے نا وہ حمزہ کی ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب بل لعنا، میں آئین پریکٹس آئین کروں آپ کے ساتھ، آئین ہے. چلے مخرج پڑھیں پریکٹس گے نا کروں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ، جی تو جی پھر آپ کو مخرج میں اور زیادہ کلیرٹی مل جائے گی کہ کیسے ادا کرنا ہے. لیکن ابھی آپ تھوڑا تھوڑا جیسے کوشش کریں، حلق سے نکلے گا، سینٹر والے حلق سے. جی لعانہ، ٹھیک ہے. آپ اپنا جی یہاں پہ بالکل یہاں پہ آپ کا یہ حلق ہے نا، جہاں پہ گھونٹ جب ہم لوگ اندر کرتے ہیں، سوالو ٹھیک کرتے ہے. ہیں، پانی جی پیتے ہیں، تو جب گھونٹ کو تو یہاں پہ ایک ہڈی سی ہوتی ہے نا سینٹر میں کر کے، جو ایک دم جی ابھرتی ہے. آپ اپنے جی تھم جی کو وہاں پہ رکھیے، تھم کو وہاں رکھ کے نا پھر آئین کی آواز ہاں نکالیں. آئین آ دیکھیے آپ جب آ کریں گے نا حمزہ کے ساتھ، جب آئین کو ملا کے آپ نکالیں گی تب آپ کا واضح ہوئے گا. آئین جو ہے آپ کے نچلے حلق سے نکل کر حمزہ سوری، تو آئین آپ کے مڈل والے حلق میں سے جا کے نکلے گا، اور وہاں پہ آپ کی ہڈی بل جب آئین کی ادائیگی کریں گی نا، وہ حلقہ وہ آپ کا جو حصہ ہے نا ہڈی والا، وہ اوپر کی جی طرف ابھر کے آئے گا. آ بل لعنا، بل نہ لعنا. ابھی 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 نہیں آ رہا، ابھی بھی حمزہ کی ساؤنڈ آ رہی ہے، لیکن اس میں پریکٹس اچھا لگے گا. آئین ہو گیا، جی بعد ہو گیا، یہ وہ لفظ ہے جن پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن وانس آپ کی گرپ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر آپ اس سے کہیں ہٹیں گی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی حفیظہ جی آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى دوبارہ وَلَقَدْ آگے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا آنکھ کو باریک کیجیے. جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ٹھیک ہے، بارک اللہ. ایک بات، ایک چیز نوٹ کیجئے گا یہاں پہ حفیظہ. جی موسى الكتاب وقفینا، موسى الكتاب، با صرف کتابا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو کریں کتابا پڑھیں گے نا، تو اس کا مطلب آپ نے الف مدہ ایڈ کر دیا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ جی اس کو ٹھیک بس کھینچنا نہیں آپ نے، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. جی قدسیہ اب آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ آپ کی آواز بہت آہستہ ہے قدسیہ. کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ اب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ مچ بیٹر، اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آمین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده دوبارہ پڑھیے واہ وقفينا جی نا کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے. وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم الف مدہ کھاتی جا رہی ہیں، اگلے میں وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تک نہیں کہنا، کلکلا نہیں کرنا، مستکبرتم. أنفسكم استكبرتم ٹھیک ہے شاباش. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا الف مدہ کو کوئی پر کیجئے نا بیٹے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. شاباش. اب اس کو بڑے میرے ساتھ پڑھیے. بل لعنہم اللہ. بل لعنهم الله نہ لمبا کرنا ہے نہ نون لمبا کرنا ہے. بل لعنہ آنا نہیں لعنہ. بل لعنهم الله لعنهم الله. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا اس لفظ کی، ٹھیک ہے. بل لعنہم اللہ، ان میں سے کچھ بھی لمبا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لعنہم اللہ، ٹھیک ہے. اس کو پریکٹس کیجئے گا آپ، ٹھیک ہے. جی ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ. جی رحیلہ جی اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. واہ سے دوبارہ پڑھیں. واہ سے دوبارہ پڑھیں. وأيدناه بروح القدس. وَأَيَّدْ. رحیلہ جی میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ابھی، اب آئیے. یہاں سے واہ سے دوبارہ پڑھیں. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. ٹھیک ہے، نا لمبا ہوگا، ہو لمبا نہیں ہوگا. پہلے آپ نے نا کو چھوٹا کر دیا تھا، ہو بھی چھوٹا ہی پڑا تھا. ابھی آپ نا کو پورا کر رہی ہیں، ساتھ میں ہو کو بھی لمبا کر رہی ہیں. دوبارہ سے پڑھیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. شاباش، آگے پڑھیے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارک اللہ. ٹھیک ہے شاباش. جی سمینہ جی اب آپ آ جائیں. ناہید بانو سے سن لیں. جی ناہید بانو اس نے بھی سنا ہے. اچھا آپ کے ساتھ ہی ہیں آج. جی چلیں سنائیں جی جی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا اچھا ہے، سارے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں، کوئی کہیں سے آ جاتا ہے آن لائن، کوئی کہیں سے آ جاتا ہے، اچھی بات ہے. جی وہ آج نیٹ سلو تھا تو پھر اس لیے میں امی کے فون سے ہی پھر میں نے کہا آپ ہی اچھی کنیکٹ کر لیں. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. چلے سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بالرسل، برسل بالرسل بالرسل بار آ کے ساتھ بالرسل ملے گا نا. جی بالرسل. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى دوبارہ سے أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ٹھیک ہے، بارک اللہ. صرف ایک چیز نوٹس کیجیے گا یہاں پہ، جی عیسی ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بیناتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کرنا، جائے مدہ لگا دیا اپنے جی ساتھ میں، ٹھیک ہے. جی بینات وَأَيَّدْنَاهُ باقی جی ٹھیک تھا الحمدللہ. اور یہاں پہ آپ نے خود ہی بعد میں ٹھیک کر لیا تھا، یہاں پہ بھی تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا. جی ہاں جی. چلیں بارک اللہ. جی سمینہ جی اب آپ آ جائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بارک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. جی سنیا آ جائیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون.
ठीक है, बारक अल्लाह। जी जनाब। अच्छा जी, चलें आगे इंशाल्लाह ताला। आज हम आगे पढ़ते हैं अब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله. वलम्मा, ठीक है। लम्मा मीम पे मीम मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। लम और फिर आगे अलिफ मद्दा है। लम्मा जाअहुम, अलिफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमा में आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर क्या होगी, मद वाजिब मुत्तसिल, ठीक है, जिसको हम 4 काउंट्स लंबा करेंगे। जाअहुम किताबुम, तनवीन के बाद यहाँ पर अगला हर्फ का, अगले लफ्ज का पहला हरफ मीम है जो यरमलून में से है, लिहाजा यहाँ पर तनवीन के कवायद में क्या आएगा, यहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना होगा। किताबुम मिन, मिन आगे नून साकिन के बाद अगले हर्फ, अगले लफ्ज का पहला हर्फ आइन है, लिहाजा यहाँ पर नून साकिन का इजहार होगा। मिन इंदिल्ला, नून साकिन के बाद आगे दाल आ रहा है, ये उन अल्फाज में से है 15 जहां पर इख्फा किया जाता है। इंदिल्ला, ठीक है। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम। मुसद्दी, स्वाद पुर पढ़ा जाएगा, दाल के साथ करेंगे मुसद्दिकुल लिमा, ठीक है। काफ तनवीन के बाद आगे लाम आ रहा है, लाम यरमुलून में से लाम और रा, वहां पर इदगाम कैसा होता है, बगैर गुन्ने के, तो हम लोग तनवीन में काफ का इदगाम लाम के साथ होगा, कुल्लिमा बगैर गुन्ना किए इदगाम करते हुए पढ़ेंगे मुसद्दिकुल्लिमा माअहुम, ठीक है। माअहुम, दोनों में से कोई भी लफ्ज जो है वो लंबा नहीं होगा। वकानू मिन कब्लु, मिन नून साकिन के बाद आगे काफ आ रहा है, काफ उन 15 हरूफ में से है जहां पर इख्फा किया जाता है। वकानू मिन कब्लु यस्तफ्तिहूना, यस्तफ्तिहूना, ठीक है। यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीन कफरू, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफरू। कब, बा साकिन है, लिहाजा यहाँ पर कलकला होगा। क़ब्लु यस्तफ्तिहून, वाव मद्दा है अच्छे से, हा में सांस भी बाहर की तरफ जाएगी और आगे वाव मद्दा भी आप करेंगे। यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफरू वलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिह। जाअहुम वही लफ्ज है जो यहाँ पर आपने पढ़ा, मीम साकिन के बाद फिर मीम आ रहा है, तो मीम का मीम के साथ इदगाम होगा, ठीक है। ये इदगाम में शफवी है, यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, गुन्ना करेंगे और फिर मीम मुशद्दद मा, ठीक है। जाअहुम मा, अलिफ मद्दा आगे, अरफू, अरफू आइन और रॉ, रॉ को भी पुर पढ़ेंगे, अरफू कफरू बिह वलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, ठीक है।
फलानतुल्लाहि, नफा लंबा होगा, लाम को आइन के साथ मिलाएंगे, फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بئ حمزہ کے اوپر جزم ہے لہذا اس کی ادائیگی جھٹکے کے ساتھ ہوگی، سمشترو، واو لین ہے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، واو لین، رو بغیر لمبا کیے ہوئے نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، سمشترو به انفسہم۔ دیکھیں یہ کیا ہے، ہا ضمیر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا حرف متحرک، بعد والا حرف بھی متحرک، لیکن بعد والا حرف حمزہ بھی ہے، تو یہ کیا بنی، صلہ کبرا ہے نا، مت صلہ کبرا، کیونکہ ہا ضمیر سے پہلے بھی متحرک، بعد بھی متحرک، اور بعد والا حرف حمزہ ہے، لہذا یہاں پر مت صلہ کبرا بنے گی، جو کہ کیا ہوتی ہے، مد، بتائیے، مد واجب متصل کے انڈر آتی ہے، ٹھیک ہے، مد واجب تو پھر کیا ہوگا، 4 یا 5 حرکت برابر اس کو لمبا کریں گے، بیہی انفسہم، ٹھیک ہے، انفسہم، نون پہ کیوں کیا، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے لہذا یہاں پر اخفا ہوگا، انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یرملون میں سے یا ہے، جہاں پر کیا ہوگا، ادغام ہوگا، وہ کس طرح کا، غنہ کے ساتھ، ان یکفروا بما انزل اللہ، بما، الف مدہ کے بعد اگلے لفظ کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، لہذا یہ کیا ہوگی، مد جائز منفصل، ٹھیک ہے، جب حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے حرف کا پہلا لفظ ہو تو کیا ہوگا، مد جائز منفصل، تو یہ بھی 4 کاؤنٹس لمبا ہوگا، بما انزل اللہ بغیا ان ينزل اللہ، ٹھیک ہے، بغین، تنوین کے بعد اگلا حرف کیا ہے، حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، لہذا یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر اظہار ہوگا، بغین ان ينزل اللہ من فضلہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے لہذا یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا، ہی، اس کے نیچے کیا ہے، کھڑی زیر ہے، وہ کیوں، یہ کیا ہے، مد صلہ صغرا، ٹھیک ہے، جو کیا ہوگا بتائیے، بولیے، جو حروف مدہ ہوتے ہیں اس کے قائم مقام ہوتی ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، ہا ضمیر، اس سے پہلے والے حرف کے بھی متحرک ہے، اس کے بعد والا حرف بھی متحرک ہے،
ٹھیک ہے، تو کیا ہوا یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے، یہاں پہ نو تھا، یہ زیر تھی، لیکن یہاں پہ قاعدہ ہوتا ہے کہ ہا ضمیر سے پہلے اور بعد والا حرف اگر متحرک ہے تو پھر یہاں پہ اس کو حرف مد میں چینج کرتے ہیں، 2 کاؤنٹس کو لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ٹھیک ہے، قلا کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے، میں نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو یرملون میں سے ہے، یہاں پر بھی کیا ہوگا، ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، میں یشاء، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد واجب متصل 4 کاؤنٹس لمبا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، من عبادہ، من نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے، لہذا نون کا اظہار کیا جائے گا، ٹھیک ہے، فباؤ، ٹھیک ہے، الف مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، تو کیا ہوگا، مد جائز متصل، سوری مد واجب متصل، فباؤ بغضب على غضب، ٹھیک ہے، بغضب على غضب، اسے بھی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آئین آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی تنوین کا اظہار ہوگا، بن على غضب، با یہاں پر کیونکہ ہم ساکن کر رہے ہیں وقف کی صورت میں، لہٰذا قلقلے کا ساتھ پڑھا جائے گا، غضب، ضاد کے بعد با، غضب، ٹھیک ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، لِل نہیں کہنا، ٹھیک ہے، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ میں اس کو اکٹھا دہرا دیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ریکارڈنگ ملے گی، خوب اچھے سے ہر قاعدے اور مخرج پر دھیان دیتے ہوئے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، حمزہ اور آئین میں واضح فرق کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور تو نہیں ہے، تو نہیں، تو پیچھے سے زبان کو اٹھا کے تو کو موٹا کیا کیجئے، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله
أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ठीक है जी, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. हर रोज अटेंडेंस लगाना नहीं भूलिएगा. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला उतनी अच्छी रवानी और उतने ही अच्छे आपकी मखरज पर ग्रिप होगी. ठीक है. और प्रैक्टिस की अटेंडेंस सिर्फ क्लास या क्लास से एक दिन पहले नहीं लगानी. ठीक है. मैं डेली नोटिस करती हूँ माशाल्लाह किसी किसी दिन आप लोगों की फुल अटेंडेंस होती है और किसी दिन सिर्फ एक या दो लोग अटेंडेंस लगाते हैं. तो प्लीज पंक्चुअल हुआ करें. क्लास अटेंड करने के सिलसिले में भी क्लास की टाइमिंग का ख्याल रखा कीजिए और प्रैक्टिस करते वक्त भी अपनी अटेंडेंस का भी ख्याल रखा करें. ठीक है. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में जो मैं फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत दे. अल्लाह ताला आप सबको हर किस्म की परेशानी हर किस्म की मुसीबत से दूर रखे और आपको आमीन सेहत और सलामती और ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. आमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.